دور سے یہاں لے آئی، لیکن رستے میں میاں والی بھی آیا تو وہاں جا کے ایک بار پھر کلیجہ پھٹ گیا کہ پچھلے دنوں میاں والی میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے وہ یاد پھر سے تازہ کر دی۔ اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں میرے ساتھ یوں ہوگا، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں اور ان کی اچھی تربیت کرے، شرط کیا ہے کہ تربیت اچھی کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو ہمارے مذہب نے عورت کو کیا مقام دیا اور آج ہم نے عورت کو کیا مقام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اب مارچ کا مہینہ ہے، اس میں آزادی مارچ بھی ہوتا ہے جس کو میں بربادی مارچ کہتی ہوں۔ اس کی وجہ کیوں پیش آئی؟ کیا ہماری عورت کو وہ حقوق چاہیے جن حقوق کے لیے نعرے لگ رہے ہیں؟ کیا ہماری عورت اس آزادی کی خواہاں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ چند لوگوں کا پری پلانڈ ہے جو بدنام کر رہا ہے پاکستان کی عورت کو اور ایک مسلمان عورت کو۔ ہماری عورت ہرگز آزادی نہیں چاہتی گھر سے، گھریلو بندھن سے، کیونکہ مغرب کی عورت نے آزادی لی تو کس چیز سے لی؟ اس نے رشتوں سے آزادی مانگی ہے، اس نے آزادی مانگی ہے نکاح سے، اور اس کا صلہ کیا ملا؟ زنا عام ہو گیا۔ اس نے آزادی مانگی ہے اولاد نہ پیدا کرنے سے، اور اس کا صلہ کیا ملا؟ کہ نسل کشی شروع ہو گئی ہے۔ اس نے آزادی مانگی ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا گھر کا، اس کا صلہ کیا ملا؟ کہ وہ عورت مشین بن گئی، اور آج اس کا اثر یہ ہے کہ وہاں کی عورت نفسیاتی الجھنوں میں گھری ہوئی ہے، ذہنی امراض کا شکار ہے۔ ہماری عورت کو تو ملکہ کا رتبہ دیا گیا ہے، شہزادیوں کی طرح رکھا گیا ہے۔ میرے نبی نے جس طرح اپنے ازدواج کو رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے 2 چیزیں پسند ہیں، عورت اور خوشبو۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ عورت ہے، جس کے کئی رتبے ہیں۔ ماں بنی تو سراپا دعا بن گئی، بیٹی بنی تو شرم و حیا کا پیکر بن گئی، بیوی بنی تو مہر و وفا بن گئی، بہن بنی تو درد آشنا بن گئی۔ تو اس لیے وہ واقعے کا ذکر آ گیا۔ یہ میری موضوع تو نہیں تھا، لیکن اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ، اور عین اس ٹائم پہ جب یہ مارچ اپنے عروج پر تھا، اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس سے میں میڈیا سے بھی شکوہ کرنا ہوں کہ ہمیں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند ذہنی مریض وہی والے جہل کے دور کے، تو کیا آج ہم دور جہل میں زندہ ہیں؟ آج بھی ہم ابو جہل کے دور میں رہ رہے ہیں، وہ جو بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس شخص نے بھی کیا کیا؟ اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار دی، اور اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ چند دن وہ جیل میں رہے گا، اور اس کے بعد اس کی والدہ معاف کر دیں گی اور بیوی بھی معاف کر دے گی جس کی بیٹی کو اس نے مارا، ذبح کیا اور ابو جہل کے دور کا کہلایا۔ تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گی کہ میڈیا کو بھی یہاں پہ یہ کرنا چاہیے کہ ایسے کیسز میں ایز اے وکیل میں یہاں پہ یہ آواز اٹھاؤں گی کہ اسٹیٹ کو مدعی بننا چاہیے، گھر والوں کو مدعی نہیں بننا چاہیے۔ ظاہر ہے ایک ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ پھانسی پہ لگے، اور بیوی کو بھی فورس کیا جائے گا، تو اس لیے ایسے کیسز میں اسٹیٹ مدعی بنے۔ اس حوالے سے میں بچیوں کے حوالے سے ایک نظم پیش کروں گی۔ کون کہتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ یہ تو دلوں کا چین اور گھر کا سکون ہوتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ یہ تو نبی کی پیاریاں اور رب کا انعام ہوتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ یہ تو نسلوں کی امین اور دکھ میں ڈھال ہوتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ یہ تو کائنات کا حسن اور راحت جان ہوتی ہیں۔ آخر میں عرض ہے، کون کہتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں؟ بتا دیا رحمت دو عالم نے، یہ تو جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ اور وقت کم ہے، میں نے واپس سرگودا جانا ہے، تو اپنے مجموعے سے چند اشعار پیش کروں گی۔ نوجوان نسل بھی ہے، اس کے لیے بھی اس میں ایک میسیج ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ شاعری وہ ہو جس میں کوئی مقصدیت ہو، خالی رومانس نہ ہو، حسن و عشق کا ذکر نہ ہو، جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زوال پذیر نہ ہو، اس میں مثبیت پیدا ہو، وہ منفیت کی طرح نہ جائے۔ میں اسی کو شاعری مانتی ہوں، قبول کیجئے گا۔ کھل ہی جائے گا باب سحر مت بھولنا، کھل ہی جائے گا باب سحر مت بھولنا، شب زدو پاؤ گے محنت کا ثمر مت بھولنا۔ موت ہوتی ہے فقط جرم ضعیفی کی سزا، یاد رکھنا دوستو بارے دیگر مت بھولنا۔ وقت لیتا ہے ہمیشہ لمحے لمحے کا حساب، وقت لیتا ہے ہمیشہ لمحے لمحے کا حساب، اپنی سوچیں اپنے فن اپنے ہنر مت بھولنا۔ بہت شکریہ۔ نور کی موجیں تیرے ہمراہ ہوں گی اس گھڑی، ساتھ رکھنا پیار کا رخت سفر مت بھولنا۔
آج یہ ملکی حالات کے حوالے سے عرض کروں گی کہ آج یہ مبہم لکیریں غیر واضح ہیں، مگر ایک دن نکھرے گا تیرا بھی ہنر مت بھولنا، بیٹھ مت جانا کہیں رستے میں سایہ دیکھ کر، ہے ابھی کچھ اور بھی آگے سفر مت بھولنا۔ آخری شعر ہے، کب چھپی رہتی ہے پھولوں کی مہک اے سعدیہ، کھول دیتا ہے صدف کو خود گوہر مت بھول۔ بہت شکریہ۔